قسط کے آغاز میں کئی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جس میں بمسی اور عثمان کارخانے میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بمسی عثمان سے کہتا ہے ماشاءاللہ عثمان اور عباس بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جانی اور خونی بھائی بھی بن چکے ہیں۔ عثمان بمسی سے کہتا ہے بابا ارطغرل نے جو آگ دکھائی تھی اس آگ میں دہک کر ہماری دوستی پکی ہوئی ہے۔ بمسی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج یہ بھی دن دیکھ لیا۔ پھر اوطاق کا منظر سامنے آتا ہے جس میں زہرہ خاتون دمدار صاحب کو مرہم لگا رہی ہوتی ہے۔ دمدار کہتا ہے میرے بابا سلیمان شاہ کو بھی یہی مرض تھا۔ بھائی کی امانت کا بھار اب میں نے اٹھایا ہے لیکن یہ مرض اب میرے لیے رکاوٹ بن گیا ہے۔ زہرہ خاتون کہتی ہے اللہ کے فضل سے آپ تمام مشکلات سے گزر جائیں گے۔ دمدار کہتا ہے ہر شخص دیکھے گا اور بھائی جان بھی دیکھیں گے۔ یہ جنگ جو ہم نے 25 سال تک لڑی ہے ہم نے بہت کچھ گنوا لیا ہے مگر اب یہ معاہدہ اس سرزمین پر امن و سکون لے کر آئے گا۔ دمدار کہتا ہے زہرہ خاتون ہمیں چلنا چاہیے، حاکم یورگوبولس کو انتظار نہیں کرواتے۔ پھر عباس بمسی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے بابا قلعے جانے سے پہلے آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ بمسی کہتا ہے میرے پیارے بیٹے میری دعائیں ہر پل تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، لیکن کافروں پر کسی صورت اعتبار نہ کرنا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ عباس کہتا ہے آپ بالکل فکر نہ کریں، میں کائی قبیلے کے جوانوں کے امیر بمسی صاحب کا بیٹا ہوں، میرے سامنے آنے والا شخص سمجھ جائے کہ وہ ہار جائے گا۔ برجن عباس کو کہتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جائیں، آج شام ہماری مہندی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کاش آپ ساتھ ہوتے۔ عباس کہتا ہے تم جانتی ہو سپاہی کا فرض ہر شے سے بڑھ کر ہوتا ہے، عثمان صاحب کو میں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم خیریت سے جائیں اور خیریت سے آئیں۔ برجن کہتی ہے انشاءاللہ۔ دمدار سپاہیوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے اے کائی کے بہادر سپاہیوں، تم رسی میں پکی ہوئی تلواروں کی طرح ہو جو باہر سے پرسکون اور اندر سے دہکتی ہوئی آگ کی طرح ہو۔ بمسی کہتا ہے کہ سردار اگر اجازت ہو تو میں بھی جانا چاہتا ہوں، کسی بھی وقت مصیبت آ سکتی ہے، مگر دمدار کہتا ہے آپ ہمارا بازو بن کر رہیں اور یہاں تیاریاں دیکھیں، قبیلے کا نظام دیکھیں۔ قلعے میں حاکم اور اس کا کمانڈار آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کمانڈار کہتا ہے صلح اور تجارت میں جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی معاہدہ ہوگا حاکم صاحب، البتہ تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کی صورت میں دی جانے والی رقم کی بات قبول کرنا ناممکن ہے۔ حاکم کہتا ہے تم بے فکر ہو کالانوس، مجھے اس بات پر کوئی مہر نہیں لگوا سکتا، میں نے ارطغرل کے ساتھ جو معاہدے کا بیج بونے کی بہت کوشش کی اور دمدار اس کام کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہتا ہے۔ حاکم کی بیوی داخل ہوتی ہے کمرے میں، حاکم کو ایک کڑا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ کڑا میرے شوہر کی حفاظت کرے گا۔ حاکم کہتا ہے جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، کائی والے آ رہے ہیں۔ حاکم دمدار کو خوش آمدید کہتا ہے جبکہ ملکہ صوفیہ بھی کائی قبیلے کی خواتین کو خوش آمدید کہتی ہے۔ حاکم کہتا ہے کاش کہ اس خوشی کے دن میں ارطغرل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے، اس خوشی کے لیے ہم ان کے سب سے زیادہ مقروض ہیں۔ ساتھ ہی ناٹک شروع ہو جاتا ہے اور ارطغرل تم ہمیشہ سے مجھے چاہتے تھے نا، تو بطور حاکم میں تمہارے سامنے ہوں، آج تک نہ تم مجھ سے ڈرے اور نہ ہی میں تم سے، تو چلو آج اس کام کو ختم کریں، آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا، بس کرو ختم کرو یہ لڑائی، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ اسی دوران عثمان قلعے کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے اور پھر ناٹک والے سٹیج پر چڑھ کے بولتا ہے جہاں تک ارطغرل صاحب کی بات ہے میں آپ کو واضح کر دوں ان کی بہادری پوری دنیا جانتی ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اسی دوران کھڑکی سے ایک تیر انداز حاکم پر تیر چلا دیتا ہے، عثمان اس کے حملے کو ناکام کر دیتا ہے۔ عثمان قریبی سلیبی سپاہی سے تیر پکڑ کر اس تیر انداز کو گرا دیتا ہے جبکہ دوسرا تیر انداز اس پہلے تیر انداز کو قتل کر دیتا ہے۔ عثمان اس کے تعاقب میں جاتا ہے مگر وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے فتنہ اس قلعے میں ہر جگہ موجود ہے، اس کے پیچھے کون ہے جب تک معلوم نہیں ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ صوفیہ زہرہ خاتون سے کہتی ہے مجھے اس واقعے نے اندر تک ہلا دیا ہے، جو کچھ ہوا وہ بہت شرمناک ہے۔ زہرہ خاتون کہتی ہے قلعہ باہر سے مضبوط ہے مگر اندر سے نہیں۔ دوسری طرف حاکم دمدار صاحب سے معذرت کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں شرمندہ ہوں اس کے لیے۔ دمدار کہتا ہے اگر آپ کو یہ امن کا معاہدہ کرنا ہے تو ان غداروں کو ڈھونڈنا چاہیے، اور پھر وہ آپس میں بیٹھ کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں تاجروں کے قافلے کا ذکر ہوتا ہے مگر حاکم کا کمانڈر اس کو مسترد کر دیتا ہے اس کو بھاری شرطیں کہہ کر، مگر عثمان کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے، اگر آپ مجھ کو ان تک رسائی دے تو میں ضرور ان سے حساب لوں گا، انہیں انجام تک پہنچاؤں گا۔ اس طرح حاکم اپنے حدود میں کارروائی کرنے کی عثمان کو اجازت دے دیتا ہے۔
صوفیہ ان کو کہتی ہے کہ تم ایک بوڑھے حاکم کو بھی نہیں مار سکے، تم نے میری ساری محنت ضائع کر دی، اور پھر صوفیہ اپنے خنجر سے ان کا گلا کاٹ کے مار دیتی ہے، اور کمانڈر کو کہتی ہے ظاہر ہے کہ عثمان ہر چیز کو اچھی طرح جانتا تھا، اس صورت میں ہم اپنے سردار کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، فوراً اپنے بہترین کرندے پکڑو اور ان کے پیچھے جاؤ اور ان کو ختم کر دو۔ عثمان اور عباس ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں تو عثمان عباس سے کہتا ہے انہیں سونے کی لالچ نے اندھا کر دیا ہے، اس میں موجود فتنے کو نہیں جانتے، ہمیشہ ہم خطرے میں ہوتے ہیں، ہمیشہ محتاط رہو، اور یاد رکھنا یہ جنگ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے نہیں جیتی جا سکتی، لڑنا ہوگا، شہین اور عقاب کی طرح جھپٹنا ہوگا، ہمارے ارادوں سے ایک نئی سلطنت وجود میں آئے گی، میری سلطنت۔ اتنی دیر میں کچھ گھڑ سوار وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو میدان کی طرف لے جاتے ہیں جہاں وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان پر وار کرتا ہے اور خود کو بچا لیتا ہے، جبکہ عباس زخمی ہو کر گر جاتا ہے۔ آخر عثمان بھی زخمی ہو کر ایک تالاب میں بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ قبیلے میں گندوز کہتا ہے چچا جان، عثمان اور عباس ابھی تک نہیں آئے، کوئی خبر نہیں۔ دمدار گندوز کو کہتا ہے اس کو ڈھونڈنے جائیں، بہترین سپاہیوں کو ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجیں اور ان سے بولے جب تک وہ مل نہیں جاتے وہ قبیلے میں واپس نہ آئے۔ گندوز کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ دو خواتین عثمان کو تالاب سے نکال کر خشک جگہ پر لٹا دیتی ہیں اور اس کو ہوش میں لاتی ہیں۔ اس طرح عثمان ہوش میں آ جاتا ہے اور عباس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف بمسی عباس کی مہندی کے لیے بھیڑ کو ذبح کرتے وقت اس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ سنا رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ عثمان عباس کو لے کر قبیلے پہنچ جاتا ہے اور فوراً طبیب کو طلب کرواتا ہے، جبکہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عباس کلمہ پڑھ کر شہید ہو جاتا ہے۔ برجن عثمان کو قصوروار ٹھہراتی ہے اور کہتی ہے اور آپ اپنے خونی بھائی کی بھی حفاظت نہیں کر پائے، اور چلا کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ بمسی خاموش کرواتا ہے اور کہتا ہے کوئی غم نہ کرے، کوئی نہ روئے، آج تو خوشی کا دن ہے، میں شہید کا باپ بن گیا ہوں، بمسی شہید کا باپ بن گیا ہے، بمسی شہید کا باپ بن گیا ہے۔ قلعے میں حاکم صوفیہ سے کہتا ہے ہمارے ساتھ غداری ہوئی ہے اور یہ غداری ہمارے ساتھ ہمارے اپنوں نے کی ہے۔ صوفیہ حاکم سے کہتی ہے اگر آپ کا خیال درست ہے تو یہ خطرہ بہت بڑا ہے۔ حاکم کالانوس سے کہتا ہے کہ مجھے وہ غدار چاہیے ورنہ یہ اگلی دفعہ مزید قریب سے وار کریں گے۔ دمدار عثمان کو بلا کر کہتا ہے تمہارا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ عثمان میں نے کہا بھی تھا یہ راستہ صحیح نہیں ہے، تم بغیر اجازت قلعے سے کیوں نکلے؟ دیکھو عباس مارا گیا، صرف تمہاری نادانی کی وجہ سے، تمہاری نادان حرکتیں مسلسل نقصان پہنچا رہی ہیں۔ عثمان کہتا ہے اب یہ آپ لوگوں کا نہیں، اب یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، عباس کا انتقام میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ دوسری طرف بمسی عباس کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے اور حفصہ کو یاد کر کے کہتا ہے تمہارے بعد میں ہر چیز سے لڑا مگر میرا پھول جیسا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا۔ یہ زمین کا یہی نصیب ہے، بہادر جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور فخر سے شہادت کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ عثمان اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، انتقام کا وقت آ چکا ہے، ہم قسم کھاتے ہیں اپنے گھوڑوں کی جو ہر جنگ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، قسم ہے ان بہادر جنگجوؤں کی، اگر میں اپنے بھائی عباس کا انتقام نہ لے سکوں تو کاٹ دینا مجھے اس تلوار سے، کوئی حق نہیں مجھے جینے کا۔ اور پھر سب لوگ عباس کے جنازے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس طرح قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔